بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم منزہ عن شریک فی محاسنه فجوہر الحسن فيه غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممی ربی صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں حبیب درود السلام عرض کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین حضرات، ماہ ربیع الاول شریف کے پر نور اور پر کیف لمحات میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مسئلہ علم غیب شریف قسط نمبر 25۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم جو رب ذوالجلال کی عطا سے آپ کو حاصل تھے، ان کا ایک بہت بڑا شعبہ ان غیب کی خبروں سے متعلق ہے کہ جو مستقبل میں واقعات وقوع پذیر ہونے والے تھے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جو حدیث متعدد مستند ماخذ میں موجود ہے، ان اول هذه الامہ نبوہ و رحمہ، کہ میری امت کا پہلا دور نبوت اور رحمت ہے، یعنی میرے وصال سے پہلے امت کا ابتدائی دور اس میں نبوت اور رحمت ہے۔ اس کے بعد ثم خلافہ و رحمہ، پھر خلافت اور رحمت ہے، خلافت اور اس کے ساتھ رحمت۔ اس کے بعد سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملکن عدودا، خلافت کے بعد پھر ملوکیت ہے اور ایسی کہ جو کاٹنے والی ہے، اور قیامت تک کے لیے ایسی ملوکیت آ جائے گی جس کی وجہ سے مسلمان آپس میں جنگ و جدل میں مصروف ہو جائیں گے اور مسلمانوں ہی میں سے باطل پرستوں کو اپنے اعلیٰ مل جائیں گے، جس کی وجہ سے قیامت تک اسلام کو نقصان پہنچانے والی حکومتیں معرض وجود میں آتی رہیں گی۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت
مستقبل کے بارے میں جو ادراک تھا اور خبر تھی، آج 14 صدیوں سے زائد عرصہ گزر چکا ہے۔ یہ حالات یہ بتاتے ہیں کہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت تک کے لیے تبصرہ فرمایا تھا وہ خلاف واقع نہیں تھا، اور آپ کی اس سلسلہ میں جو خبر تھی وہ خبر بھی بالکل صداقت پر مبنی۔ مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اپنے وصال سے 1 مہینہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ما علی الارض نفس منفوسہ اليوم یاتی علیہا 100۔ رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کے یہ کہا، فرما آج اس زمین پر جو زیرو موجود ہے، آج کے بعد جب یہ 1 صدی گزرنے کے بعد یہ دن آئے گا تو ان میں سے کوئی بھی زمین کے اوپر موجود نہیں ہوگا۔ جتنے بھی لوگ اس وقت زمین کے اوپر ہیں، جب 1 صدی گزر جائے گی تو اس وقت آج کے لوگوں میں سے کوئی بندہ بھی موجود نہیں ہوگا۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس خبر کے اندر مستقبل کی 1 یا 2 خبریں عطا نہیں کی، بلکہ کروڑہا افراد مختلف مخلوقات کے جو اس وقت نفس منفوسہ تھے، یعنی جن کی سانس جاری تھی، جو اس وقت قید حیات میں تھے اور زمین کے مختلف طبقات اور مختلف کونوں میں موجود تھے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک کی وفات کی خبر نہیں دی، بلکہ کروڑہا افراد کی وفات کی خبر دیتے ہوئے قسم اٹھا کے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو باور کرایا کہ یہ میرے احاطہ علم میں ہے کہ جو آج موجود ہے 100 سال گزرنے کے بعد ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہوگا اور سارے کے سارے موت کا ذائقہ چکھ چکے ہوں گے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقبل پر جو نگاہ تھی اتنی تفصیل کے ساتھ اور یہاں تک تھی کہ فرمانے لگے، انی لعالم آخر رجلین من امتی یحشران، فرما میری امت میں سب سے آخر جن 2 بندوں کا حشر ہوگا، سب سے آخر جب قیامت آئے گی ساری دنیا میدان حشر میں پہنچ چکی ہوگی، سب سے آخر جو 2 بندے حشر کو جائیں گے میں وہ بھی جانتا ہوں، اور ان کا تعارف کہ وہ کون ہے، وہ کس جگہ ہے، وہ کیا کام کر رہے ہوں گے کہ حشر بپا ہو جائے گا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تحدیث نعمت کے کہ میرے رب نے مجھے اتنا علم دیا ہے، اتنا نوازا ہے کہ اور رہا جب کروڑوں اربوں لوگ میدان حشر میں جا چکے ہوں گے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ سب سے آخر کون جائیں گے، فرمایا وہ 2 مرد ہوں گے، وہ دونوں میری امت میں سے ہوں گے، اور دونوں فرمایا مدینہ شریف کی ایک گھاٹی میں بکریاں چرا رہے ہوں گے، اور ادھر سے حشر بپا ہو جائے گا، ساری دنیا میدان معاشر میں پہنچ چکی ہوگی، یہ دونوں ابھی تک اس گھاٹی میں بکریاں چرا رہے ہوں گے۔ اس کے بعد انہیں کچھ ایسے آثار محسوس ہوں گے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ لوٹ کے اپنے گھروں کو آئیں گے تو پورے مدینہ شریف میں کسی گھر میں ان کو کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ ساری دنیا حشر میں پہنچ چکی ہے۔ فرمایا بستروں پر وحشی جانور لیتے ہوئے ہوں گے، یعنی جو لوگوں کے انسانی بستر ہے، رہائشیں ہیں، وہاں پر وحوش ہوں گے، حشر بپا ہو چکا ہوگا۔ یہ دونوں جس وقت مدینہ شریف میں مختلف گلی کوچوں میں اور گھروں میں دیکھیں گے، اس کے بعد ان کو یقین ہو جائے گا کہ قیامت آ چکی ہے، حشر بپا ہو چکا ہے، لہذا یہ دونوں پھر میدان حشر کی طرف باقی لوگوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے وہاں پہ پہنچ جائیں گے۔ تو پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ عین قیامت کے جو انداز ہیں ان سے بھی اتنا جتنا کہ لوگوں کے لیے
برداشت ہو سکتا تھا اور لوگوں کی ہضم کرنے کے جتنا مطابق تھا اتنا قیامت کا بھی بتا دیا ہے۔ فرمایا میں ان دونوں آخری لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو سب سے آخر میں میدان حشر میں داخل ہو جائیں گے۔ اور ایسی پہلی اقساط میں ہم بہت سی چیزیں بیان کر چکے ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں جب دجال آئے گا تو دجال کے خلاف جو لوگ لڑیں گے ان کی صورتحال کیا ہوگی؟ انی لعارف اسماءہم و اسماء آبائہم و الوان خیولہم، فرمایا میں ان کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے باپ دادا کے نام بھی جانتا ہوں، اور جو دجال کے خلاف جہاد کریں گے میں ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں کہ جن گھوڑوں پہ بیٹھ کر وہ جہاد کریں گے۔ اور پھر دوسرے مقام پر یہ فرما دیا اس وقت دجال کے خلاف لڑتے ہوئے جو لوگ شہید ہو جائیں گے اندھیری راتوں میں ان کی قبروں سے سورج جیسی روشنی نکلا کرے گی۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان الفتن میں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ آپ فرماتی ہیں دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعثمان بین یدیہ، میں گھر آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سرگوشی فرما رہے تھے۔ یوناجیہ یعنی جس طرح آہستہ سے کان میں بات کی جاتی ہے اس طرح کا انداز تھا۔ جب میں پہنچی تو اتنا مجھے سمجھ آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے یہ بول رہے تھے ظلم و عدوانا، کیا ظلم کی وجہ سے اور عدوان کی وجہ سے؟ یہ جملہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جملہ میں نے نہیں سنا۔ آپ جو فرمانا چاہتے تھے فرما کے فارغ ہو چکے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کے سمجھ چکے تھے، لیکن آگے سے یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ جو کچھ محبوب آپ نے خبر دی ہے یہ ظلم اور عدوان ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ ظلم اور عدوان ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے یہ بات سنی، میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نہیں پوچھا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں پوچھا کہ اگر بات عام کرنے والی ہوتی تو محبوب علیہ السلام سرگوشی نہ فرماتے، تو اس انداز میں کہی ہے تو پھر پوچھنا مناسب نہیں۔ تو کہتی ہے یہ جملہ میرے ذہن میں محفوظ رہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بول رہے تھے ظلم و عدوانا، کہتی ہیں فلم مدرک، مجھے اس سے کسی چیز کا ادراک نہیں ہو سکا کہ پیچھے بات کیا چل رہی تھی، قصہ کیا تھا، خبر کون سی تھی، کس واقعے کی طرف اشارہ تھا، یہ مجھے کوئی پتہ نہیں چلا۔ حتیٰ قتل عثمان، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، میرے ذہن میں وہ جملہ محفوظ تھا، دور صدیقی بھی گزر گیا، دور فاروقی بھی گزر گیا، اور میں نے اس وقت تک کوئی نتیجہ نہیں نکالا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہوگا جس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا ہے ظلم و عدوانا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، شہید ہو گئے، علم تو پھر مجھے علم آ گیا انہو علی قتلہ، کہ اس وقت جب میں گھر آئی تھی اور باتیں ہو رہی تھی میں نے صرف ایک جملہ سنا تھا، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کر چکے تھے جس کو میں نے سن نہیں سکی، لیکن وہ جملہ اس سے میں نتیجہ نہیں نکال سکی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ وہ جو کچھ میں نہیں سن سکی تھی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر تھی۔ جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پوچھ رہے تھے ظلم و عدوانا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شہید کر دیے جاؤ گے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا میں واقعی قتل کا مستحق ہوں گا؟ تو میرا ایسا جرم ہوگا کہ جس کی وجہ سے مجھے قتل کیا جائے گا، یا مجھے ظلمن قتل کیا جائے گا، مجھے عدوانن قتل کیا جائے گا؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی خبر دی، وہاں حضرت عثمان غنی کی صداقت کی بھی خبر دی. فرمایا جو کچھ تمہارے خلاف ہوگا وہ ظلم ہوگا، وہ زیادتی ہوگی، وہ ستم ہوگا، ظلم و ستم سے تم کو شہید کر دیا جائے گا. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہے، ان کا عقیدہ کیا نکلا کہ ہمارے نبی علیہ السلام کئی سال پہلے بعد کے حالات کی جو خبریں غیب دیتے ہیں وہ خبریں غیب یقیناً سچی ہوتی ہے. علم تو کا لفظ بول دیا کہ مجھے اس بارے میں یقین ہو گیا کہ یہ معاملہ تھا. تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا مزاج ہے، جو ہمارا ایک موضوع ہے نا کہ ایمانی طریق ہمیں وہ میسر آیا ہے، وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو میسر آیا ہے. اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پورا قصہ نہیں سنا تو ایک جملہ ہے، اور وہ بھی نبی علیہ السلام سے نہیں سنا، وہ سنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا. مگر معنی کیا ہے؟ معنی وہ سارا قصہ ہے جو کان سن نہ سکے تو تھوڑے سے جملے سے بہت بڑا علم غیب ماننا، یہ ہماری عظیم ماں کا عقیدہ ہے. انہوں نے وہ جملہ سنبھال کے رکھا اور پیچھے سے اب شہادت کے بعد وہ سارا مضمون بیان کیا. خود کہنے لگی کہ میرا یہ یقین ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے اسی بات کی خبر دی تھی جو بات بعد میں وقوع پذیر ہوئی ہے. تو یہ مزاج ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کا کہ وہ معاملے کو تول کے نہیں، نبی علیہ السلام کی شان کو سینہ کھول کے مانتے ہیں. اب یہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جو کچھ حضرت عثمان غنی سے ہوا مجھے پسند تھا کہ وہ میرے ساتھ ہو، سوائے اس کے کہ مجھے ان کی شہادت یعنی ان کا قتل پسند نہیں تھا. باقی جو کچھ ان سے ہوا تو میں یہ سمجھتی تھی کہ یہ برحق ہونے پر ایسے مصائب آ سکتے ہیں. تو کہنے لگی لو احببت قتلہ قتلت، اگر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کو پسند کرتی تو پھر مجھے بھی قتل کیا جاتا، اس واسطے کہ میں نے مان لیا تھا کہ جو کچھ عثمان غنی پر مصائب اور آزمائشیں آئی ہے اور امتحان آئے خلیفہ ثالث پر، وہ امتحان میں بھی پاس کروں گی سوائے قتل کے. تو کہتی ہے وہ امتحان میرے بھی ہوئے مگر ان کا قتل مجھے پسند نہیں تھا. تو کہتی ہے لہذا میرا بھی قتل نہ ہوا، شہادت نہ ہوئی، ورنہ صورتحال کیا تھی. راوی آگے لفظ بیان کرتے ہیں کہ ہودج آپ کا اس جنگ میں جو جنگ جمل تھی، اس ہودج کی صورتحال تینوں سے یہ بن چکی تھی کل قنفذ، جیسے وہ سے کا جانور ہوتا ہے جس پر بہت سے کانٹے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا لمبے لمبے کانٹے اس پر ہوتے ہیں، اور فرماتی ہیں ان کا پورا ہودج یوں تیروں سے بھر چکا تھا، تیر لگ کے اور اتنے کانٹوں کی طرح اٹکے ہوئے تھے مگر پھر بھی محفوظ نہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو یہ ایک ضمن ان کا عمل تھا جس کی طرف میں نے یہ ان کی محبت یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس موقف کے ساتھ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو غیب کی خبر تھی اس کے بیان کے ساتھ، اور ساتھ یہ ہے کہ دعا جتنی مانگی ہے وہ دعا قبول ہوئی ہے. اس میں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نزدیک بالکل صاف تھا اور شفاف تھا. اس محبت میں آ کر انہوں نے کہا کہ جو کچھ اے اللہ ان کی آزمائش ہوئی ہے مجھے ان سے پیار ہے، ایسی آزمائش مجھے بھی پسند ہے، سوائے اس کے مجھے یہ پسند نہیں تھا کہ ان کو شہید کر دیا جائے. تو جتنی دعا کی منفی کی ہے اتنا کام نہیں ہوا، اور جتنی دعا کے خیالات آپ کو آئے ہیں اتنی دعا رب ذوالجلال نے ان کی بھی قبول فرما دی ہے. محتشم صاحب حضرات، کتاب الفتن جو کہ متقدمین مصنفین کی ہے، تقریباً 292 ہجری مصنف کا تاریخ وصال ہے ان کی، اس میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ علوم غیب کا پورا چیپٹر خلافت راشدہ سے متعلق ہے. خلافت راشدہ برحق ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، اور جو ترتیب ہے خلافت کی اس ترتیب کو سامنے رکھتے ہوئے جس وقت ہم خلافت راشدہ کو بیان کرتے ہیں تو پھر ماننا پڑتا ہے کہ خلافت راشدہ اگر نبوت کی طرف سے اس کے اشارات تھے اور منظوری تھی تو پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے
علوم غیب مانے بغیر خلافت راشدہ کو سرکار سے ثابت نہیں کیا جا سکتا. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ان حضرات کے بارے میں ان کی عمر کا علم نہ ہوتا تو کس انداز میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا بنا دیتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرا بنا دیتے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسرا بناتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوتھا بناتے. یہ ترتیب تب ثابت ہے نبوت سے کہ ماننا پڑے گا ہر ایک کا دنیا سے جانے کا وقت سرکار کے سامنے تھا. تو جو وہ فیصلہ تھا وہی فیصلہ اپنے غلاموں کی خلافت کو بھی عطا فرمایا ہے. اس حدیث شریف میں یہ ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور خریدا. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشترا بکرن، کشک والے کاف سے جو بکر ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے نوجوان نو عمر اونٹ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے اونٹ خریدا، مگر حکمت ایک ایسی تھی، فرمایا کہ پیسے بعد میں دیں گے، ادھارا خریدا. یہ پہلے طے تھا کہ ابھی تم کو اس کا عوض اور قیمت نہیں ملے گی. جس وقت وہ دیہاتی اونٹ بیچ کے دربار رسالت سے باہر نکلا تو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی. انہیں اس بارے میں دیہاتی نے بتایا، یا ویسے ان کو پتا تھا کہ یہ اونٹ بیچ کے آیا ہے اور پیسے بعد میں اس کو دیے جائیں گے. تو انہوں نے کہا جاؤ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال تو پوچھو. لو قبض اللہ رسولہ حق کا الی من، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو تیرے پیسے کون دے گا؟ یہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم پوچھو. اب کچھ سادے لوگ وہ وقت کی ضرورت ہوتے ہیں اور جو کچھ وہ پوچھ سکتے ہیں وہ ان سے بڑے نہیں پوچھ سکتے. صورتحال ایسی بن گئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تحقیق کروانا چاہتے تھے کہ جو آج جس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیں گے کہ اگر میں نہ ہوا تو پیسے فلاں سے لینا، تو پتہ چل جائے گا بعد میں نبوت کے بعد خلافت اس کی ہوگی. حق کا الی من، اگر محبوب علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو یہ جو پیسے سرکار نے دینے ہیں یہ کون ادا کرے گا؟ بطور فرض پوچھ لیا کہ ایسا احتمال تو ہے کہ پیسے ابھی باقی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جائیں تو پھر پیسے جس نے دینے ہیں بعد میں پھر کنٹرول بھی اس کا مانا جائے گا کہ بعد میں اختیار اس کا ہے، خلیفہ وہ ہے. جس وقت یہ دیہاتی وہاں پہنچے تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے اپنی سادگی میں یہ پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لمحہ آ گیا وہ جو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اس کے بعد میرے پیسے کون ادا کرے گا؟ حق کی الی من، میرا حق کس پر ہوگا؟ میں کس سے آ کے مانگ سکتا ہوں اور مجھے کون ادا کرے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ابو بکر الصدیق لکا بحق کا. فرمایا اگر میں پیسے نہ دے سکا اور دنیا سے چلا گیا کسی اور سے یہ پیسے نہ مانگنا، یہ پیسے میرے صدیق اکبر سے وصول کر لے گا. ابو بکر الصدیق لکا بحق کا، تمہارے حق کے لیے میں صدیق اکبر کا نام لیتا ہوں، میری جگہ وہ ہوں گے، میرے معاملات وہ ہینڈل کریں گے، کنٹرول ان کا ہوگا. جب میں چلا جاؤں گا تو ان کے پاس آ کے پیسے مانگ لینا. بطور احتمال انہوں نے پوچھا تو حکمت جو چھپی ہوئی تھی محبوب علیہ السلام نے واضح فرما دی. فرمایا اگر تم نے پیسے لینے ہوں گے تو میری جگہ جو ہوگا وہی میرے پیسے بھی دے گا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھے یہ پیسے عطا کر دیں گے. وہ واپس نکلا تو ایک دیہاتی ہونے کا اور سادہ ہونے کا دخل تو تھا، ورنہ آگے ابھی پوچھ لیتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت ملا وہ منتظر بیٹھے تھے. فرمایا کیا جواب ملا ہے محبوب علیہ السلام کی طرف سے؟ تو کہنے لگے کہ انہوں نے کہا حق الی ابی بکر، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق عطا کریں گے. یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو یہ علم تھا کہ میرا ابو بکر مجھ سے پہلے فوت نہیں ہو سکتا. اگر یہ پتہ نہ ہوتا تو کیسے کہتے کہ میرے بعد وہ ہوں گے؟ فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ الی ابی بکر، ان کی طرف تمہارا حق ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر جاؤ ان سے پوچھو ان مات ابو بکر، اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوت ہو گئے تو حق ابھی بھی باقی ہوا تو پھر کون دے گا؟ حق کی الی من، کس سے میں حق لوں گا؟
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال پڑھایا تو وہ دوبارہ آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. آ کے پوچھا یا رسول اللہ یہ نہیں بتایا کہ مجھے بھیجتا کون ہے. اتنا ان کو انداز آتا ہے اپنی طرف سے سوال کرتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر صدیق اکبر بھی تو ایک انسان ہے اور موت کا کوئی پتہ نہیں. اگر ان پہ موت آ گئی اور ابھی تک میرا حق نہ اترا ہوا تو پھر میرے پیسے کون دے گا؟ حق کی الا من، میں کس سے پوچھوں پھر؟ کون ذمہ دار ہوگا بعد میں؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا حق کا الا عمر، اگر میں نہ ہوا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوئے تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب جس وقت یہ جواب مل گیا تو یہ صحابی وہاں سے نکلے، باہر گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتظر بیٹھے تھے. پوچھا بتاؤ اب کیا جواب ملا کہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوئے تو پھر کون دے گا؟ صحابی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر عمر فاروق دیں گے. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ سمجھ گئے کہ پہلا نمبر ہے حضرت صدیق اکبر کا اور دوسرا ہے حضرت فاروق اعظم کا رضی اللہ تعالیٰ عنہما. پھر کہا جاؤ، ہو سکتا ہے عمر فاروق فوت ہو جائیں اور تیرا حق نہ اترا ہوا ہو تو اس کا بھی تو فیصلہ کروا لو نا. جاؤ پھر پوچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حق نہ دے سکے اور اس وقت تک میرا حق باقی رہا تو پھر میں نے کس سے پوچھنا ہے؟ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ عرابی گئے تو نبی علیہ السلام نے غصہ نہیں فرمایا کہ ایک بار جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو، بار بار آتے ہو. چونکہ کچھ مہلت درمیان میں چاہیے تھی اور یہ خلافت کے وقت کا اظہار بھی تھا. اب جس وقت یہ پھر آئے ہیں اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو پھر میرا حق کون دے گا؟ حق کی الا من، کس کے پاس میں جاؤں گا؟ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا حق کا الا عثمان. پھر تم نے عثمان غنی کے پاس جانا ہے، ان سے اپنا حق مانگنا ہے. اب نفس الامر میں یہ طے ہے کہ پیسے کر سرکاری دے دے اور ویسا معاملہ نہ ہو، لیکن یہ سوال بھی بار بار بھیج رہے تھے. اب بات ایک ہے، حدیث ایک ہے، بیان ایک ہے اور غیب کی خبریں کئی ہیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا نہ ہوتا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کے بعد بھی زندہ ہوں گے تو پھر ان کا تیسرا نام کیوں لیتے؟ اگر انہوں نے دوسرے دن فوت ہو جانا ہوتا، حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں فوت ہو جانا ہوتا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فوت ہو جانا ہوتا تو ہرگز نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کا تیسرے نمبر پر نام نہ لیتے. سرکار کا یہ کہنا اگر پہلے دو فوت ہو گئے حق میرا باقی ہوا پھر تو میرے عثمان غنی کے پاس آ جانا، یہ اس بات کا بین ثبوت ہے. میرے نبی علیہ السلام کے سامنے ہر ایک کی موت کی کھلی کتاب ہے، دیکھ کر بیان کر رہے ہیں کہ پہلے کس کی باری ہے، دوسرے نمبر پہ کس کی باری ہے، تیسرے نمبر پہ کس کی باری ہے. جیسے جیسے ایام وصال ہیں ایسے ایسے ہی ان کو خلافت کی ذمہ داری بھی عطا فرمائی ہے. اب اس وقت یہ صورتحال آ گئی. وہ دیہاتی نکلا، آرابی جس وقت باہر گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. پوچھا بتاؤ اب جواب کیا ملا ہے؟ تو کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق کا الا عثمان، کہ اگر عمر نہ ہوئے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 سٹیپ جو ہے وہ سمجھ لیے. فرمایا اب جاؤ، اگر عثمان بھی نہ ہوئے تو پھر کون دے گا؟ اب ان کو شرع صدر ہے، ان کو اطمینان ہے اور ان کو کوئی جلد بازی نہیں اور وہ کوئی تقیہ کرنے والے نہیں کہ حق اپنا اور کسی سے ڈر کے چھوڑ دے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت 4 بار بھیج دیا اور اب جا کے پوچھو اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی نہ ہو تو پھر کون دے گا؟ یہ سوال حکمت کے پیش نظر تھے، ورنہ کتنی جو غیب کی خبریں پوچھ رہے ہیں تو اس کو ڈائریکٹ کہتے کہ سرکار سے پوچھ لو کہ یہ تمہارے پیسے کس دن دیں گے. تو سرکار اپنے غیوب سے یہ تو کلیئر بتا سکتے تھے کہ میں دوں گا یا میرے بعد فلاں دے گا، لیکن مسئلہ ایک ہوتا ہے اور اس سے فائدے کئی ملتے ہیں.
ایسے ڈائریکٹ پیسوں کا معاملہ ہوتا تو صرف وہی بات ایک بار پوچھ لی جاتی کہ کون دے گا، کتنے دے گا، کب دے گا، تو نبی علیہ السلام نے خود دینے ہوتے فرماتے میں دے دوں گا. اگر نہیں دینے تھے یعنی دن تھوڑے تھے باقی ظاہری حیات کے اور وعدہ بعد کا تھا تو پھر نام لے لیتے کہ فلاں دے گا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ نبوت کے منٹ تھوڑے لگے، کام زیادہ آ جائے، فیض زیادہ بن جائے. سوال و جواب اب علیحدہ علیحدہ ہر مسئلے کے لیے اگر ہوتا تو پھر تو نبی علیہ السلام کی کئی صدیوں عمر ہوتی ظاہری، تو پھر جا کے ہر مسئلے کا جواب ایک ایک کر کے دیا جاتا. لیکن ادھر ہے صرف 63 سال اور اعلان نبوت کے بعد 23 سال، تو پھر جملہ وہ بولتے ہیں کہ جملہ ایک ہوتا ہے اور اس جملے میں مسئلوں کا کئی جہان موجود ہوتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب جس وقت بھیجا تو قربان جائے نگاہ نبوت کیا دیکھ رہی تھی. صرف یہ نہیں کہ بعد میں باری کس کی ہے، یہ بھی دیکھا کہ اسے بھیجتا کون ہے. اب نام نہیں لیا. جس وقت انہوں نے پوچھا اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو حق کی الی من، میرا حق کس پر ہوگا؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا الی الذی ارسلک، اس پر ہوگا جو تجھے بھیج رہا ہے. یہ ہے وجود سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ یہ آتا کس طرف سے ہے، اسے کون بھیجتا ہے، اس کو سوال کس نے پڑھائے ہیں، یہ کس کی بات لے کے میرے پاس آ رہا ہے. اگرچہ وہ نام نہیں لیتا کہ مجھے علی نے بھیجا ہے، مگر محبوب علیہ السلام کی نگاہ سے چھپ کیسے ہو سکتا ہے. فرمایا الی الذی ارسلک، اگر عثمان غنی نہ ہوئے تو پھر اس کے پاس چلے جانا جو بار بار تجھے میری طرف بھیج رہا ہے. یہ ہوتا ہے کہ کبھی جو ہے وہ صراحت سے استعارے میں لذت زیادہ ہوتی ہے. یہاں اگر محبوب علیہ السلام کہتے الی علی تو پھر اتنی لذت نہ بنتی جتنی اس جملے میں بنی ہے. نام نہیں لیا اور کام بیان کر دیا ہے. فرمایا الذی ارسلک، جس نے تجھے بھیجا ہے سوال کرنے کے لیے. چوتھے نمبر پہ اس کے پاس چلا جانا، ہم نے چوتھا تاج اس کو عطا فرمایا ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ، ایک حدیث، اس سے درجنوں مسائل کیسے مستنبط ہوتے ہیں. اب یہی حدیث دوسرا طبقہ اگر اس تک پہنچے تو خلافت کی دلیل تو بنائے گا، کہے گا کہ دیکھو یہ نبی علیہ السلام نے خلافت راشدہ ثابت کی ہے، خود ترتیب بتائی ہے، خود اس کو بیان کیا ہے. مگر یہ صرف خلافت راشدہ ہی تو ثابت نہیں ہوگی، جس کے خلیفے ہیں اس کا علم بھی نہ ثابت ہو جائے گا، ورنہ خلافت کیسے ثابت ہو سکتی ہے. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دین ہے آپ کی طرف سے دیا ہوا، اس میں ان علوم کا دخل ہے. ہم سے آج یہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں کہ یہ بھی کوئی علم نبوت کے لیے ضروری ہے. تم نے جس علم کی فضیلتیں بیان کرنا شروع کر رکھی ہے اور 25 قصے بنا رہے ہو، اس علم کا نبوت کا فائدہ اس علم کو کیا ہے؟ نبوت تو ہوتی ہے حج کا مسئلہ بیان کرے، روزے کا مسئلہ بیان کرے، حلال کا مسئلہ بیان کرے، حرام کا مسئلہ بیان کرے. یہ ہے نبوت کے شعبہ جات. تو یہ تو غیب کی خبریں دینا یہ تو نبوت سے ریلیٹڈ ہی نہیں ہے، اور تم اس کو شان نبوت بناتے ہو. تو ہم سینہ کھول کے کہتے ہیں کہ یہ واقعی شان نبوت ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر ایمان خلافت کیسے آئے گا؟ نبوت کا یہ شعبہ ہے کہ بعد میں امت کے جو احوال ہیں ان کے بارے میں بھی ہدایت نامہ دیا ہے، ان کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہے. تو اگر کل کی خبر نہ ہو تو اس پیغمبر کی امت پرسوں تک چل نہیں سکے گی. تو جن کی امت نے قیامت تک جانا ہے وہ قیامت تک کی خبریں بھی دینے والے ہیں. اس واسطے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ علوم تو آج اس امت کی پختگی کے دلائل ہیں، اس امت کے ایمان کی بیس ہے، اس امت کے ایمان کی پختگی کا سبب ہے کہ ہم جس عمر سے گزر رہے ہیں یہ ایک منفرد عمر ہے اس امت کی، اور ہم تنہا نہیں ہیں. ہم اپنے
محبوب علیہ السلام کی نگاہ کے بغیر نہیں ہے. محبوب علیہ السلام نے اس وقت دیکھا تھا اور دیکھ کے سارے حالات کی خبر بھی عطا فرمائی تھی. یہ تو ضروری ہے کیونکہ یہ ہے آخری نبی, ان کے بعد خلافت ہے اور پھر سارے احوال ہے قیامت تک کے. کوئی امت ایسی گزری ہے امتوں میں سے, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی امت ایسی نہیں جیسی امت یہ ہے. کس لحاظ سے؟ اور بھی کئی وجوہات ہیں, مگر جس لحاظ سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ لحاظ ہے, یہ سبب ہے, یہ نوعیت ہے کہ کوئی نبی ایسے نہیں گزرے کہ جو خود تو دنیا سے تشریف لے گئے ہو اور ان کی نبوت 14 صدیاں بعد بھی جگمگا رہی ہو. کس انداز میں کہ وہ قابل عمل ہو اور کلمہ اس کا جاری ہو. ویسے تو جو ایک بار نبی بن کے آئے وہ نبی ہے ہر زمانے میں, ہم ان کو آج بھی نبی کہہ کے پکارتے ہیں, مگر نبوت کا زمانہ تو ختم ہو گیا, وہ مدت ختم ہو گئی. کوئی نبی ایسے ہیں کہ جو دنیا سے چلے گئے ہو اور 14 صدیاں بعد ان کی امت وہی تازہ ہو, جگمگا رہی ہو. ایسے کوئی پیغمبر نہیں گزرے. یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ہے. دنیا سے چلے گئے, صدیاں گزر گئی, مگر پھر بھی ایمان یوں تازہ ہے جیسے ابھی آپ نے ہمیں کلمہ پڑھایا ہو. تازہ ہے, چمکدار ہے, باسی نہیں ہوا, تازہ ہے. اور یہ ہر انداز ہمارے محبوب علیہ السلام کی اس طرح کا دیا گیا. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. یہ جو نعرہ لگایا تھا, چیلنج کیا تھا کہ اگر تمہیں شک ہو قرآن مجید میں تو اس کی ایک سورت جیسی سورت بنا کے لے آؤ. تو جیسے یہ چیلنج آج سے 14 صدیاں قبل تھا ویسا ہی چیلنج آج بھی ہے. ایک ذرا بھی فرق نہیں آیا, تھوڑا بھی فرق نہیں آیا. آج بھی ویسے ہی ہے, تازہ چیلنج ہے, باسی نہیں ہوا, پورا چیلنج ہے, ادھورا نہیں ہوا. اس واسطے کہ یہ قرآن معجزہ ان کا ہے جن کی نبوت دائمی ہے. تو جن کی نبوت دائمی ہوتی ہے ان کا معجزہ بھی دائمی ہوتا ہے. جن کی امتی ہر زمانے میں ہو اور امت کے لیے معجزہ بھی پیغمبر کا ہر زمانے میں باقی رہتا ہے. لہذا اس امت کی نگرانی, اس کی نگہبانی اور اس امت کے مسائل کا حل اور اس امت کی مشکل اور پرابلم کو سالو کرنا یہ محبوب علیہ السلام کی نبوت کا ایک ذیلی شعبہ ہے. تو آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے حال سے مطلع ہے اور جو مانگتا ہے اللہ کی اذن سے اس کو عطا بھی فرماتے ہیں. اس واسطے کہ اللہ نے ان کو دائمی نبوت کا تاج پہنایا ہے. اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ جو ہے وہ اس امت کی خصوصیت کا حصہ ہے. یہ امت بالخصوص جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے بعد جتنے بھی آنے والے لوگ ہیں, صحابہ کرام علیہم رضوان دیکھتے رہے, چمکتے رہے اور پھر بعد میں بھی لوگوں کو چمکاتے رہے. اور یہ جتنے بعد میں آئے ہیں انہوں نے لمحہ بھر دیکھا نہیں ہے مگر ایمان پورا ہے, ایمان مکمل ہے, ایمان مجمل بھی سارا, ایمان مفصل بھی سارا, ہر شعبہ اس کی ہم نے تصدیق کی ہے. اللہ کے اذن سے, اللہ کے فضل سے وہ صداقت ہمارے سینوں میں موجود ہے. تو ایسا کون پیغمبر تھا پوری تاریخ میں کہ جس کی تصدیق کی جا رہی ہو اور اسے پتہ ہی کوئی نہ ہو کہ میری کون کون تصدیق کر رہا ہے. تو قیامت تک کے لیے میرے محبوب علیہ السلام کی تصدیق بھی ہو رہی ہے اور جو تصدیق کر رہے ہیں سرکار دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے میری غلامی کا پٹا گلے میں ڈال رکھا ہے. اس واسطے وہ جو متصل بات کے حالات تھے ان کی بھی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خبر دے دی ہے. اور وہ شعبہ علوم غیب کا اس پر کتنے مسائل کا حل تھا. جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تقریر کر رہے تھے تو کسی نے تانا دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تھا محب بنا ہوا جالی, اور تانے سے بات کی کہ حق تمہارا کا خلافت کا تم نے کیوں چھوڑے رکھا. علی پہلے نمبر پر تم ہو, پہلا نمبر تمہارا ہے. تجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کیا تھا خلافت تمہاری ہوگی, تو اتنی دیر تم نے کیوں کی, چوتھا نمبر تم منتظر رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باشگاف لفظوں میں کہا, فرمایا خدا کی قسم ہے میرے نبی نے مجھ سے کوئی عہد نہیں کیا تھا کہ خلافت تمہاری ہے میرے بعد, مجھ سے کوئی عہد نہیں ہوا تھا. اور فرمانے لگے
وہ مجھے یہ کہتا ہے وہ مجھے ڈرپوک کہتا ہے، اور جان لو میں ڈرپوک نہیں ہوں۔ اگر مجھے ذرا بار بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوتا، فرماتا اور تو اور رہا، میں اپنی چادر مار کے منبر نبی سے صدیق اکبر کو نیچے اتار دیتا۔ اگر میرے پاس کوئی ہتھیار نہ ہوتا، اسلحہ نہ ہوتا، تو میں پھر بھی ڈرنے والا نہیں تھا۔ اپنی چادر ڈال کے ابوبکر صدیق کو منبر سے نیچے اتار کے میں لوگوں کو کہتا کہ میں خلیفۃ الرسول بلا فصل ہوں، لیکن لوگوں جانو میرے پاس کوئی عہد نہیں تھا، اس واسطے میں نے جس کو سرکار نے ہمارا لیڈر بنایا تھا میں نے بھی اس کو اپنا لیڈر سمجھا ہے۔ کتنے لوگ جو بھڑکانے والے ہوتے ہیں، فرمایا کہ میں نے کوئی ڈر کی وجہ سے اپنی خلافت نہیں چھوڑی، یہ تینوں کا مجھے ڈر ہو اور میں پیچھے انتظار کرتا رہا ہوں چوتھے نمبر کا، اور میں مجھ سے نبی علیہ السلام نے کوئی عہد نہیں کیا تھا، مجھے یہ نہیں فرمایا تھا کہ تم خلیفۃ الرسول بلا فصل ہو۔ کوئی عہد اگر ہوتا تو فرمایا میں ما ترکت اخا تیم، یہ قبیلہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نام نہیں لیا، فرمایا میں تیم والے کو سرکار کے منبر پہ بیٹھنے کیسے دیتا، میں نیچے اڑا دیتا، مگر میں نے ان کا کارکن بن کے کام کیا ہے۔ میں نے صدیق اکبر کے کہنے پر لوگوں کو کوڑے مار کے میں نے ان کے آرڈر پہ عمل کیا ہے، ان کا کہنا مان کر میں کارکن بن کے جنگوں میں شرکت کرتا رہا ہوں، میں نے اطاعت کی ہے، اس واسطے کہ یہ وہ شخص ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیماری کے دنوں میں مسلح مجھے نہیں دیا تھا، مسلح انہیں دیا تھا۔ تو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری نماز کا لیڈر بنایا ہے، ہم نے اس کو اپنی دنیا کا لیڈر سمجھ لیا ہے۔ یہ ایک حدیث شریف سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سند کے لحاظ سے حسن ہے، یعنی جس میں کوئی کمزور راوی نہیں ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب اور دونوں شعبہ جات جو ہمارے دائیں بائیں اپنی گندگی پھیلانے والے ہیں، ایک مسئلہ خلافت میں اور دوسرا یعنی جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولیت اور پہلا نمبر خلافت میں یہ منوانے والے، اور دوسری طرف خلافت راشدہ کا نعرہ لگا کر نبی علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کرنے والے، دونوں پر یہ حدیث قول فیصل ہے کہ خلافت راشدہ برحق ہے، تو پھر نبی علیہ السلام کا علم بھی بے شک ہے، اور پھر دوسری طرف یہ خلافت راشدہ برحق ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نمبر بھی بے شک ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے یہ دیا ہے اعزاز ہمارے محبوب علیہ السلام کو، جملہ ایک بولتے ہیں مسئلے ہزاروں حل ہو جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔